جنہوں نے مذاق اڑائے، کچھ لبرل اور ملحد اور بے دین ہیں جنہیں مولوی کے اس طرز عمل سے تکلیف ہوئی. لوگوں نے کہا مولوی کہاں سے کھائے گا، مولوی بنے گا تو کہاں سے کھائے گا، زندگی کیسے گزارے گا. لیکن پوری کائنات نے اس سوشل میڈیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولوی ہزاروں کو کھلا کے سوتا رہا. سب سے پہلے میدان عمل میں مولوی اترا، ممبر حرکت میں آیا، محراب حرکت میں آیا، قوم پہ عذاب آئے دعا مولوی کرے، جنازہ مولوی پڑھائے، نکاح مولوی پڑھائے، چندہ مولوی اکٹھا کرے، میدان عمل میں ابھارے، لے کے آئے، مولوی لے کے آئے. لیکن یہ مولوی سیاست کی بات کرے تو سیاستدانوں کو تکلیف ہو، سیاستدانوں کو جناب علی آگ لگ جائے. لوگوں سنو، قسم خدا کی خدائی کی ہے، مدینے والے نے اس ممبر سے سیاست کا آغاز کیا تھا. تسوسہم الانبیاء، ان سیاستدانوں نے اپنی کمزوریوں، بدعمالیوں، اپنی خیانتوں کی وجہ سے لفظ سیاست کو گالی بنا دیا ہے. لفظ سیاست گالی نہیں ہے، لفظ سیاست شرعی لفظ ہے، دینی لفظ ہے، اسلامی لفظ ہے. سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرابیوں کو دور کرنا. سیاست کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کے انتظامات کرنا. اصلاح کے انتظامات میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ان کی دینی اصلاح کرنا، تعلیم کے طور پہ ان کی اصلاح کرنا، انہیں بریف کرنا، انفارمیشن دینا، تعلیم دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی گزارنے کی جو تکلیفیں، مصیبتیں ہیں ان کو دور کرنا، روڈ بنوانا. یہ سارے زندگی کی اصلاح کے اندر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کانت الانبیاء بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیلی نبی سیاسی بن کے آتے تھے، سیاستدان بن کے آتے تھے. جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو اس کی سیاست کو آگے چلانے کے لیے اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا. کیا ہمارے معاشرے میں کسی دور میں لفظ بچی مقدس نہیں ہوتا تھا؟ اب اگر کوئی کہے بچی جا رہی ہے، یہ لفظ گالی نہیں ہے. کوئی مقدس بندہ یہ لفظ بول دے، اس کی عزت داؤ پہ نہیں لگا دیتے نوجوان. یہ لفظ بچی کو توہین کا جامہ کس نے پہنایا؟ اس لفظ کو گالی کس نے بنایا؟ لفظ تو گندا نہیں ہے، اصطلاحات تو گندی نہیں ہوتی، لفظ گندے کر دیے جاتے ہیں. ان سیاستدانوں نے اپنے گند سے اگر لفظ سیاست کو گندا کر دی ہے تو کیا ممبر و محراب کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہاں سے اس سیاست کے گند کو صاف کرنے کی بات کی جائے؟ سب سے پہلے آپ سب مجھے بتائیے، بریلوی بھائی ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھی ہوں، اہل الحدیث ہوں، حتیٰ کہ اہل و تشیع ہوں، ان تینوں مکاتب فکر میں سے جو پاکستان میں بستے ہیں، سب سے پہلے میدان عمل میں کون تھا؟ لوگوں مولوی کا بغض دل سے نکالو، ممبر و محراب کا بغض دل سے نکالو. یہ جو ہمارے ذہن میں خمار ہے نا کہ مولوی کھا گئے، کیا کھا گئے؟ کس مولوی کو آپ جانتے ہیں کہ جس نے آپ کا کھایا ہو؟ ہمارے پاس اگر دلیل کوئی نہ ہو تو اہل حدیثوں کے پاس دلیل ہے، باہروں فانڈا آیا ہونا، وہ کھا گیا. عزیزوں اپنی فکر کو پاک کرو. اگر اللہ کی آفت کہیں آئے اس کو دور کرنے کے لیے گڑ گڑا کے گریہ زاری کرے تو مولوی. آؤ، یہ منظر میری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے بچوں میں سے ایک ایک مولوی بھی بنا، جو کم از کم جنازہ تو اٹھائے، دعا تو مانگے، قبر پہ آ کے رونے والا منہ تو بنائے، اپنے ہاتھوں سے غسل تو دے دے، اپنی ماں کی عزت کی لاج تو رکھے، لوگوں کو یہ تو بتائے کہ لوگوں میرے باپ کے لیے دعا کرو، اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو مولوی اس معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچائے. مولوی بے خطر کود پڑا نارے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ مولوی اہل حدیث تھا یا بریلوی تھا یا دیوبندی تھا، یہ اس تمیز سے اوپر ہو کے انسانوں کے لیے میدان میں اترا. اس نے تعاون کرتے وقت کسی سے نہیں پوچھا بریلوی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، دیوبندی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو یا اہل حدیث پارٹی سے تعلق رکھتے ہو. تم سیاستدان پوچھتے ہو کہ تمہارا حلقہ کون سا ہے، اس حلقے میں کام ہونا چاہیے. اس حلقے سے اوپر اٹھ کے ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. ان حلقوں سے اوپر اٹھ کے اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ مولوی ہے.
اہل اللہ ہیں, دین والے ہیں. آپ کی امانتیں وہاں تک پہنچائی گئیں جہاں تک آپ سوچ نہیں سکتے تھے. پانی کی تیز تند موجوں سے ٹکرایا, مولوی ٹکرایا. اللہ نے ہمیں فکر کی دولت نواز رکھی. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنی کسی ایک ایک نمازی پہ اللہ کی قسم نظر ہوتی, ایک ایک نمازی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں. یہ منبر محراب قیامت کے دن گواہی دیں گے علماء کے حق میں کہ ان کی مسجد میں آنے والا ایک نمازی تکلیف میں ہوتا تھا تو یہ راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں نہیں مانگتے تھے. بات کر دینا آسان ہے, دنیا کا مشکل ترین کام ہے مولوی کے دل میں جگہ بنانا. ایک دن کا کھانا کھلا کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مولوی اب میرا غلام بن جائے گا, یہ اس کی کم ظرفی ہے. یہ اس کا ظرف ہوتا ہے, تعریف کرتا ہے, نہ شکری نہیں کرتا. اپنی جماعت کو یہ اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے, ہر کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے اور خوشی کے اندر شریک ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا. میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں, مجھے بے شمار بزنس مینوں کی طرف سے فون آئے, ہماری بزنس کی مجبوری ہے. اللہ کی قسم ایسے مولوی بھی آئے کہ کروڑ بزنس مین اکٹھا کیا جائے وہ ان سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں. آپ مظہر صاحب سے پوچھیے یہ مولوی کیوں پہنچ جاتا ہے, اس کے ٹائم کے اندر برکت کہاں سے آ جاتی ہے. یہ بستی میں ہر پڑھنے والے کے جنازے کی پہلی صف میں کیوں کھڑا ہوتا ہے, کیا جنازے کے پیسے لیتا ہے. عزیزوں ساتھیوں آؤ مولوی سے سیکھو. اگلا جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ پڑھاؤں گا کہ آؤ مولوی سے سیکھو, آؤ اپنے بیٹوں سے سیکھو. جن بیٹوں بچوں کی تم نے حوصلہ افزائی کی اور اس منبر و محراب پہ کھڑا کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی رہنمائی کا جو فریضہ سونپا تھا الحمدللہ انہوں نے اسے پورا کرنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں ایک خادم ہوتا تھا جمیل, اس کو اللہ نے خوشی دکھائی کہ لگا عظیم صاحب بڑے آدمی ہیں پتہ نہیں آئیں گے. میں پہنچا, مولوی ہونے کی وجہ سے پہنچا. ایک ساتھی نے یہاں کہا کہ جنازہ میرا آپ نے پڑھانا ہے. میں مصروف تھا, اپنی مصروفیت چھوڑ کے پہنچا. مظہر صاحب آپ کو گواہی دیں گے کہ ایک بندے کو اللہ نے خوشی دکھائی, اسے اللہ نے بیٹا دیا. اس نے کہا میرا شوق ہے کہ اس کے کان میں قاری عظیم صاحب اذان دے. میں لاہور سے اس کے کان میں اذان دینے کے لیے پہنچا.